الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حالات کچھ ایسے ہیں اور افکار بھی لوگوں کے تشیع زدہ بنتے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں اہل سنت والجماعت، اصحاب الحدیث کو جاننا چاہیے اور نوجوانوں کو خاص طور سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج سے تقریباً 1100 سال پہلے عظیم ترین محدث ابو محمد الحسن ابن علی ابن خلف البربہاری المتوفى 329 من الہجرہ، 329 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے شرح السنہ. نام یاد رکھیے گا، کتاب کا نام ہے شرح السنہ. انہوں نے خاص طور سے شیعہ اور رافضی کی حقیقت کو بیان کیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب شرح السنہ صفحہ نمبر 130 پر ذکر کیا ہے: وَمَنْ قَدَّمَ عَلِيًّا عَلَى عُثْمَانَ فَهُوَ رَافِضِيٌّ قَدْ رَفَضَ أَمْرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے بھی عثمان بن عفان، عثمان ذی النورین پر علی رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر علی رضی اللہ عنہ کو فوقیت دی، فضیلت دی، وہ رافضی ہے. وہ کیا ہے؟ رافضی ہے. کیوں یہ رافضی ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اتفاق کا انکار کر دیا ہے. قد رفض امر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ ہی نے تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر علی سے پہلے بیعت کی تھی. اب جو کوئی بھی علی رضی اللہ عنہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر فوقیت اور فضیلت دیتا ہے، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اجماع کو ٹھکراتا ہے، صحابہ کرام کے اجماع کو ترک کرتا ہے. اس لیے ایسا آدمی رافضی ہے، ایسا آدمی رافضی ہے. اب یہ اتنے قدیم ترین مؤلف کی بات میں پیش کر رہا ہوں، اور جو علامت انہوں نے رافضی کی بیان کی ہے، کیا آج کے ان تمام حرکی لوگوں پر یہ علامت فٹ نہیں آتی؟ جو لوگ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر بے جا، بے بنیاد اور بے سروپا اعتراضات کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کے مناقب کو، فضائل کو بیان کرتے ہیں، جب ان حرکی لوگوں کو نیم رافضی کہا جاتا ہے تو یہ آگ بگولا ہوتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. جبکہ نیم رافضی چھوٹا ہے رافضی سے. علامہ البربہاری نے، اور نام کتنا پیارا ہے، پورا کا پورا آل بیت کا نام ہے. آل بیت کا پورا نام ہے، ذرا غور کریں: ابو محمد الحسن بن علی بن خلف. حسن بھی، علی بھی آل بیت کا نام ہے.
اور انہوں نے کہا فہو رافضی، کامل رافضی ہے۔ آج نیم رافضی کہا جاتا ہے تو بہت ہی زیادہ مرچی لگتی ہے۔ نوجوانوں ذرا غور کرو کہ آج جو عثمان رضی اللہ عنہ پر بیجا اعتراضات کیے جا رہے ہیں، یہ تشیع زدہ لوگوں کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے اور سبائیوں کی طرف سے بہت پہلے ابن بویہ کے زمانے سے، کب سے؟ ابن بویہ کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری ہے، جب عراق میں بویہی لوگوں نے یہ سب و شتم کا سلسلہ جاری کیا اور طرح طرح کے ستم انہوں نے ڈھائے اہل سنت والجماعت پر۔ مسلمانوں، سنت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کے منہج کو اپنانے والوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اپنے منہج کو درست کر لو، اپنے منہج کو صاف کر لو۔ صحابہ کا جو منہج نہیں اپنائے گا وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ آخرت میں کامیاب ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کے منہج کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اور والذین اتبعوہم بإحسان، جو صحابہ کی پیروی کرے گا اللہ کی رضامندی پائے گا۔ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو صحابہ کے منہج کو اپنا لو۔ علی رضی اللہ عنہ سے پہلے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ نے بیان کیا ہے، صحابہ نے یہ مرتبہ دیا ہے۔ اب اگر کوئی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تنقید کرے اور علی رضی اللہ عنہ کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر فوقیت دے تو کیا وہ رافضی سبائی نہ ہوگا؟